غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید کہا جاتا ہے۔ غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید کا جنازہ لوگوں کی انگلیوں پر تھا، کیونکہ لوگ اتنے بے تاب تھے اس جنازے کو کندھا دینے کے لیے، اور قافلے در قافلے اس جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا اس میت سے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ آخر یہ مسلمان کون تھا؟ کہ آپ میں سے کوئی جانتا ہے غازی عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ عامر چیمہ 4 دسمبر 1977 کی صبح اپنے ننیال حافظ آباد میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام عامر جبکہ والد نے عبدالرحمن تجویز کیا، چنانچہ دونوں ناموں کو ملا کر عامر عبدالرحمن رکھ دیا گیا، لیکن مختصر نام عامر مشہور ہوا۔ عامر چیمہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ نے 1993 میں جامعہ ہائی اسکول ڈھوک کشمیریہ راولپنڈی سے میٹرک کیا۔ 1996 میں FGC سر سید کالج مار روڈ راولپنڈی سے FSc کی۔ نیشنل کالج آف انجینئرنگ فیصل آباد سے BSc ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی۔ آپ فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنظیم انجمن طلباء اسلام سے محبت اور سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ سیدی مرشدی یا نبی کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ کچھ عرصہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی لاہور میں لیکچرر رہے۔ رائیون کی ایک ٹیکسٹائل مل اور الکریم ٹیکسٹائل مل کراچی میں کچھ عرصہ ملازمت کی۔ نومبر 2004 میں جرمن روانہ ہوئے اور جرمنی کے شہر مونس گلاڈباخ میں واقع آکشولے فیڈرل پائن یونیورسٹی میں ماسٹر آف ٹیکسٹائل اینڈ کلوزنگ مینجمنٹ میں داخلہ لے لیا۔ آپ نے کامیابی کے ساتھ 3 سیمیسٹرز مکمل کر لیے تھے۔ اب ان کا آخری سیمیسٹر چل رہا تھا اور جولائی 2006 میں تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹنا تھا۔ مذہبی اور تاریخی کتب مطالعہ ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جب وہ یورپ کے توبہ شکن اور کافر ادا ماحول میں گئے تو تب بھی اپنے دامن پر کوئی داغ نہیں لگنے دیا اور نہ ہی اپنے کردار پہ کوئی حرف آنے دیا۔ 30 ستمبر 2005 کو ڈنمارک کے اخبار جیلنس پوسٹن نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں 12 نہایت توہین آمیز اور نازیبا کارٹون شائع کیے۔ پھر مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے ایک منظم سازش کے تحت جنوری 2006 میں 22 ممالک کے 75 اخبارات اور رسائل نے ان کارٹونوں کو دوبارہ شائع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور مسلمان خاموش رہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دراصل محبت، عشق، ادب اور احترام کی نرالی ہی دنیا ہے، کوئی انوکھا ہی رنگ ہے جسے غیر مسلم مغرب والے یہودی، عیسائی اور ہندو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ عامر عبدالرحمن چیمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی انوکھے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان کارٹونوں کی اشاعت سے مشتعل ہو کر جرمنی میں مقیم اس پاکستانی طالب علم عامر عبدالرحمن چیمہ نے متعلقہ اخبار کے چیف ایڈیٹر ہینرک برودر پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اخبارات و رسائل میں شائع ہونے والے مختلف رپورٹوں کے مطابق اپنے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نے انہیں سخت بے قرار اور بے چین کر دیا تھا۔ ان کی یہ بے قراری اور بے چینی عامر چیمہ کو اس رسوائی زمانہ اخبار کے مرکزی دفتر میں لے گئی۔ وہ تیز قدموں سے اخبار کے گستاخ رسول ایڈیٹر کے کمرے کی طرف بڑھے۔ عامر چیمہ دوڑتے ہوئے ایڈیٹر کے کمرے میں گھس گئے اور اپنے کپڑوں میں چھپایا ہوا خاص قسم کا شکاری خنجر نکال کر اس پر پے در پے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں دفتر کا عملہ اور سیکورٹی گارڈ جمع ہو گئے اور انہوں نے عامر چیمہ کو پکڑ لیا۔ عامر چیمہ نے مزید وار کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان لوگوں کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت سے لوگ تھے، اس لیے عامر چیمہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جرمن پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ غازی عامر عبدالرحمن چیمہ کے چیف ایڈیٹر ہینرک برودر پر قاتلانہ حملے کے نتیجے میں وہ نہایت عبرتناک حالت میں جہنم واصل ہو گیا۔ غازی عبدالرحمن چیمہ گرفتار ہوئے۔ جرمن پولیس اور مختلف حکومتی ایجنسیوں نے برلن جیل میں 44 دن تک عامر چیمہ کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے کر تشدد کیا۔ ایک موقع پر تفتیشی افسر نے عامر چیمہ کو مشروط طور پر رہا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا کہ وہ جرمن ٹیلی ویژن پر آ کر اعلان کرے کہ وہ ذہنی مریض ہے، دماغی طور پر تندرست نہیں ہے۔ اس نے یہ قدم محض جذبات میں آ کر اٹھایا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اس فعل کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ اور نادم ہوں۔ شہید غازی عامر چیمہ نے نہایت تحمل سے تفتیشی افسر کی تمام باتیں سنی اور پھر اچانک شیر کی طرح دھاڑا اس آفیسر کے منہ پر تھوک دیا اور کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ نہایت سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر کے فیصلے کے مطابق کیا ہے۔ مجھے اپنے فعل پر بے حد فخر ہے اور یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے ایک تو کیا ہزاروں جانیں بھی قربان۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر کسی بدبخت نے میرے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی توہین کی تو میں اسے بھی کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ بحیثیت مسلمان یہ میرا فرض ہے اور میں اس فریضہ کی ادائیگی کرتا رہوں گا۔ غازی عامر چیمہ کی اس بے باکی کو دیکھ کر جیل حکام آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے عامر چیمہ پر بے ایمانہ تشدد کی انتہا کر دی، ہاتھ باندھ دیے، پلاس کے ساتھ اس کے ناخن کھینچ دیے
پاؤں کے تلووں پر بید مارے گئے، گرم استری سے ان کا جسم داغا گیا، جسم کے نازک حصوں پر بے تحاشا تشدد کیا۔ غازی عامر چیمہ شہید نہایت اذیت کی حالت میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے رہے۔ اسی دوران میں غازی صاحب کی سانسیں اکھڑ گئیں اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان بدبختوں نے غازی صاحب کی شارک کاٹ دی۔ غازی عامر چیمہ کی شہادت 3 مئی 2006 کو ہی۔ شہید کا جسد خاکی 10 دن کی تاخیر کے بعد 13 مئی 2006 کو صبح 9 بجے PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور لایا گیا۔ غازی صاحب کا جنازہ اور تدفین ان کے آبائی گاؤں سارو کی چیمہ وزیر آباد میں ادا کی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق جنازے میں 6 لاکھ سے زائد لوگ موجود تھے۔ آفرین صد آفرین، عامر چیمہ آپ بازی لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت کو قبول فرمائے، آپ پر رحمت نازل فرمائے اور آپ کی قبر کو ہمیشہ نور سے منور رکھے، آمین ثم آمین۔